الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہے اس میں سب سے بہتر، سب سے معزز اور اللہ کے نزدیک قابل احترام جو مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ اللہ نے انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خلقتہ بیدی کا، میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا ہے۔ اپنی روح اللہ نے خود سے پھونکی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، کہا کہ میں نے اپنی روح آدم کے اندر پھونکی۔ اور اتنا بڑا اعزاز کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو دیگر مخلوقات کے سامنے ان کے اعزاز کو بتلانے کے لیے کہ کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنا بڑا ان کا مقام ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ آیت قرآن میں بار بار آئی ہے، اس طرح کی آیتیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے یہ بار بار تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ تیرا اعزاز کتنا بڑا ہے کہ فرشتوں کو میں نے تیرے سامنے سجدہ کروایا ہے، اب تیرا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بڑا اعزاز دیا، خشکی اور سمندر میں ہم نے اسے غلبہ دیا، اور ہماری بہت ساری مخلوقات پر ہم نے اسے فضیلت دی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، صحت دیا، اور انسان کے اندر خود انہی میں سے نبی بھیجے۔ جتنے بھی نبی آئے جو اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، سارے پیغمبر انسانوں میں سے تھے۔ کسی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا۔ کیوں؟ انسان کا مقام بتلانے کے لیے، اور انسان کی ہدایت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ پیدا کر کے بیکار چھوڑا نہیں، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کون سے کن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ نے خود بتایا۔ کیوں کیا ہے؟ انسان کی اہمیت کی وجہ سے، انسان کی قدر و قیمت کی وجہ سے۔ مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا جو انسان میں نے پیدا کیا ہے، یہ انسان سوائے میری عبادت کے اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کا کہ آپ سورج کو سجدہ مت کریں، چاند کو سجدہ مت کریں، بلکہ اس ذات کو سجدہ کریں جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ خود پوچھتے ہیں کیا انسان دیکھتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے تابع بنا دی ہیں۔ یہ سورج، اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کے لیے روشنی پھیلائے، چاند رات میں انسانوں کو راستہ دکھلائے، یہ درخت انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، جانور انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، یہ سمندر انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ جتنی بھی بڑی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے وہ سب انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، سب پر انسان اپنا کنٹرول کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے انسان کا۔ اب اس انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ جب اللہ نے ساری چیزیں انسان کے لیے دی ہے تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔
ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس لیے انسان کو پیدا کیا اور ساری چیزوں کو اللہ نے اس کے تابع کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر انسان کی کیا بیوقوفی ہو سکتی ہے، کیا حماقت ہو سکتی ہے، کیا کم عقلی ہو سکتی ہے، کیا پستی ہو سکتی ہے، کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ جو چیز انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنایا، جن چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے کنٹرول میں دیا، انسان کے تابع کر دیا، انسان ان چیزوں کے سامنے سجدہ کرے، انسان ان چیزوں کو پوجنے لگے، کیا ہوگا انسان کی عقلوں کو؟ خاص طور پر افسوس تو اس وقت ہوتا ہے، انسان کی عقلوں کی دیوالیہ پن کا احسان اس وقت ہوتا ہے، انسان کی بیوقوفی کا اس وقت بڑا احساس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ ہو، جن کو لوگ بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، جن کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہوں کہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے، ایسے لوگ ان پتھروں کے سامنے جو خود ایک انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائے اپنے آپ کو جھکا دے، اس کے سامنے زمین پر ایسے لوٹ پوٹ ہو جائے کہ جیسے کوئی مٹی میں پڑی ہوئی چیز ہے، معمولی چیز ہے، تنکا ہے، کیا اتنا ذلیل ہو گیا انسان؟ اس سے بڑھ کر انسان کو شرمناک اور ذلیل کرنے والا کیا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو اللہ نے اتنا اعزاز دیا ہو، وہ انسان خود جھک کر، خود زمین پر پڑ کر ساری انسانیت کو شرمسار کر دے۔ اس سے بڑھ کر بیوقوفی یہ ہے کہ دوسرے انسان اس پر تالیاں بجانے لگے، دوسرے انسان اس کی تعریف کرنے لگے، دوسرے انسان اس کی تشہیر کرنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے انسان کی عقلوں کو؟ کیا عقلیں معوف ہو چکی؟ کیا ضمیر مر چکی؟ کیا انسانیت برباد ہو چکی؟ اتنی بھی عقل انسان کو نہیں ہے۔ کہاں پہنچ گئی ہے دنیا؟ اتنے اسکول، اتنے کالج، اتنے مدارس، اتنے ادارے، اتنی ترقی، اتنی ڈگریاں، اتنی بلڈنگیں، کیا انسان کو اتنی پستی پر لانے کے لیے ہے؟ کیا انسان کو یہ چیزیں اپنی عزت کا احساس نہیں دلا سکتے ہیں؟ تو ان بیوقوفیوں کو، ایک مسلمان کو تو اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے سامنے شریعت ہے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم ہے، قرآن پاک ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، اس کو تو ایسی بیوقوفی میں کبھی پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو تو کبھی ایسے لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملانا چاہیے، اس کو تو کبھی ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے پاس تو قرآن کی کھلی ہوئی تعلیمات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی اس کے ساتھ تالیاں بجانے لگتے ہیں، ہواؤں کے رخ کو دیکھ کر چلنے لگتے ہیں اور بت پرستی کو ترویج دینے کے لیے خود آگے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ کیا بیوقوفی ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر؟ تو آج ہمیں انسانیت کا پیغام دینا چاہیے کہ اللہ نے کتنا بڑا انہیں اعزاز دیا ہے۔ آج انسان خود اپنے آپ کو پہچاننے سے عاجز آ چکا ہے۔ انسان کو بتانا چاہیے کتنا اللہ نے اسے اعزاز دیا ہے، کتنا بڑا اللہ نے اسے مقام دیا ہے، کتنی اللہ نے اس کی تعظیم کی ہے۔ اب اس کا حق کیا بنتا ہے کہ جن چیزوں کو اس نے ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے اس کے سامنے جھکے، یا جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے اس کے سامنے جھکے۔ یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عقل دی ہے، اسی لیے اللہ نے نبی بھیجا ہے، اسی لیے اللہ نے کتابیں دی ہے، اور یہی پیغام اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو کبھی برداشت نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے موقعوں پر ہم انسانیت کا پیغام دیں، اس کے اعزاز سے اس کو بتائیں، اللہ کی قدر و قیمت، اللہ کی قوت، طاقت، قدرت اور اللہ کی کیا نعمتیں ہم پر ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہے۔ ان چیزوں سے ہم انسانیت کو واقف کروائیں۔ یہ بڑا موقع ہے، سنہرا موقع ہے۔ اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھا لیا پھر آگے کو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کا محافظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اپنے آپ کو سمجھ کر خدا کی بندگی کرنے اور خدا کی بندگی کے سامنے ساری انسانیت کو جھکانے کے لیے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔